اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم جنہیں میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خیبر 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا، تو خیبر کے فتح کے موقع پر ایک فدق کا باغ جو ہے نا آیا تھا، اس سرکار کے قبضے میں آیا تھا، وہ بغیر جنگ کے آیا تھا۔ تو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور مسلمان غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا حکم میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس سے قبل بتلا چکا ہوں، اس سے قبل کی نشست میں۔ تو بہرحال وہ فدق کا جو باغ تھا ایک کوئی معمولی باغ تھا، کوئی زیادہ اس سے آمدنی نہیں ہوتی تھی، وہ زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک مختصر سی آمدنی ہوتی تھی۔ تو سرکار ضرورت کے درجے میں اہل بیت میں وہ اس کی آمدنی کو تقسیم فرماتے اور پھر جو بچ جاتا تھا غریب مسلمانوں میں دیا کرتے تھے۔ سرکار کا یہ عمل مبارک تھا اس باغ کے تعلق سے۔ تو سرکار جب وصال فرما گئے تو آپ کی وراثتوں میں ایک خچر وغیرہ تھا اور دوسرا یہ باغ بھی تھا، یہ باغ بھی آپ کی وراثت میں تھا، مطلب آپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں میں، متروکات نبوی کہتے ہیں اس کو، چھوڑی وراثت نہیں بولتے، متروکات نبوی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے تھا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کر عرض کی کہ دیکھیے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، سرکار نے جو باغ چھوڑا ہے، فدق کا جو باغ چھوڑا ہے، وہ باغ ہمیں مجھے دے دیجئے، وہ باغ مجھے کیا کیجئے، دے دیجئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حدیث کو سنایا جو بخاری وغیرہ میں بھی جو ہے نا موجود ہے، جو ہے نا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ الفاظ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو بھی مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ باغ کا مطالبہ بی بی فاطمہ نے جو کیا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی یہ حدیث سنائی کہ سرکار جو بھی چیز چھوڑتے ہیں انبیاء وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں، الفاظ جو روایتوں میں بخاری کے آئے ہیں، بعض روایتوں میں غضیبت ہے وہ حجرت ہے، کہ بعض روایتوں میں یہ ہے غضیبت حجرت کے الفاظ آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ غصے میں آ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان سے ترک تعلق کر لی، ترک تعلق یعنی تعلق کو توڑ لی، یہ بعض روایتوں میں آتے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں جو ہے نا آتا ہے، ایک روایت میں آتا فوجدت کے الفاظ آئے ہیں، فوجدت کہ وجدت کے معنی دو آتے ہیں، ایک تو بی بی فاطمہ غصے میں آ گئی یہ بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ غمگین ہو گئی یہ معنی بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ غمگین ہو گئی یہ معنی بھی جو ہے نا آتے ہیں۔ تو یہاں وہ شیعہ حضرات یا جو رافضیت کا ذہن رکھتے ہیں وہ غضیبت غصے میں آ گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ترک تعلق کر لی، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا، اس وقت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی، اس طرح کی کئی باتیں جو ہے نا کہی جاتی ہیں، اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا، بہرحال جو بھی باتیں ہیں۔ لیکن اگر یہ باتوں کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں خود بی بی فاطمہ کی گستاخی ہے، اس میں تفصیلی بحث ہے لیکن مختصر بات آئی ہے تو میں ذکر دیکھیے۔ فغضیبت کے معنی اگر غصے کے لیں گے، فغضیبت کے معنی اگر بی بی فاطمہ ابو بکر پر غصہ ہوئی، کس بات پر غصہ ہوئی؟ ابو بکر کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات تو نہیں کہی تھی، تو سرکار کا ارشاد سنایا تھا، تو کیا بی بی فاطمہ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سرکار کا ارشاد سن کر غصے میں آ جائے؟ حاشا و کلا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نواسی رسول جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاری ہونے والا ہے، دنیا جن سے ہدایت پانے والی ہے، جن کے صاحبزادوں نے دین اسلام کی جو ہے نا شکل کو بگڑنے سے بچا لیا میدان کربلا میں، جو ہے نا ایسی بی بی فاطمہ سے یہ ایک عام مسلمان سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اگر غضیبت کے معنی یہ لیں کہ بی بی فاطمہ غصہ ہو گئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ نے جو ہے نا حدیث رسول کو سن کر غصہ ہوئی، نعوذ باللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا نہ ہمارا ایمان بھی اس کی جو ہے نا تقاضا نہیں کرتا، نہ ایمان بھی ہماری اجازت دیتا، بلکہ کہنا تو دور کی بات، ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لازمی طور پر دوسرے معنی لینا پڑے گا، غمزدہ ہو گئی، شرمندہ ہو گئی کے معنی لینا چاہیے۔ کیوں شرمندہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ بی بی فاطمہ کو وہ حدیث اس وقت ذہن میں نہیں تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ ذہن میں نہیں تھی،
جب ابو بکر نے وہ حدیث بیان فرمائی تو جو ہے نا آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا کہ وراثت میری تقسیم نہیں ہوگی اور سرکار کے فرمان کے مطابق میں کے خلاف میرا جو ہے نا مطالبہ تھا، میں نے ایسی کیسی بات کیسا مطالبہ کر دیا، اس بات پر آپ کو شرمندگی اور غم ہوا، اور وہ بھی جان بوجھ کر مطالبہ دیتا، ذہن میں بسا اوقات نہیں ہوتی کوئی چیز، یا ہو سکتا ہے آپ کو اس حدیث نہیں پہنچے گی، حدیث نہیں پہنچنے کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں انسان کے بات نہیں رہتی، کئی مرتبہ یاد دہانی پر انسان تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا، میں نہیں کرنا تھا یہ بات۔ یہ معاملہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے، گھر کو جا کر کہے کہ سرکار کا حکم تھا اس لیے میں نے آپ کو وراثت کے طور پر نہیں دیا، ورنہ میری آل سے زیادہ میرے پاس عزیز آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل سے زیادہ عزیز میرے نزدیک آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا ہی حکم تھا، مجھے کیا کرنا پڑا؟ وہ فیصلہ کرنا۔ اب رہا جہاں تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں کی، مثال تک وہ جو باتیں کہی جاتی ہے یہ بالکل بیکار باتیں ہیں۔ کیوں ہے؟ اس میں بھی بی بی فاطمہ کی توہین ہے، اس لیے کہ حدیث شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغیر کسی وجہ کے 3 دن بات نہ کرتا ہو تو وہ حرام ہے نہ کرنا۔ تو بی بی فاطمہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر رہی ہیں تو وہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بی بی فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک تعلق کر دیا، تعلق کو توڑ دیا جو کہ شریعت میں حرام ہے، تو کیا بی بی فاطمہ حرام کی مرتکب ہوئی؟ نعوذ باللہ، حرام کی مرتکب ہوئی؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ سے بات کیوں نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس وجہ سے بات نہیں ہوئی کہ بی بی فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر محرم تھی، غیر محرم تھی، ایک غیر تھی، ایک سرکار کی صاحبزادی تھی، ابو بکر اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ جو تھا وہ غیر محرم کا رشتہ تھا، رشتے کے اعتبار سے اجنبی تھی، تو لہذا ایک غیر محرم سے بات کیوں ہوتی ہے؟ صرف ضرورت کے درجے میں، وہ بھی پردے کے تحت ہوتی ہے۔ تو ضرورت تھی، بی بی فاطمہ آئی تھی پردے کے اہتمام میں، پھر ضرورت ختم ہو گئی، چلے گئے، پھر بات کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ چلو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کثرت سے بات ہوتی رہتی، رشتہ ہوتا رہتا، آنا جانا ہوتا رہتا، بات ہوتی رہتی، ملاقات ہوتی رہتی، کثرت سے بات ہوتی۔ ایک غیر محرم سے بات کیوں ہوتی ہے؟ ضرورت کے درجے میں ہوتی ہو۔ تو بی بی فاطمہ آئی، ضرورت تھی، پیش کی، علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے دیے، چلے گئے، پھر ضرورت پیش نہیں، یہی بات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جانے کے بعد آپ بیمار ہو گئی، جیسے سرکار نے فرمایا تھا، میں اس سے قبل میں نے عرض کیا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم میرے پاس آؤ گی، تو لہذا 6 مہینے میں سرکار کے وصال کے بعد 6 مہینے میں ربیع الاول سے رمضان میں انتقال ہو گیا۔ تو 6 مہینے میں کیا کتنی بات ہوتی ہے غیر محرم سے؟ نہ ان سے کوئی معاملہ داری ہے، نہ ان سے کوئی تجارت ہے، نہ ان سے کوئی دیگر ضروریات وابستہ ہے۔ چلو بھائی ضروریات وابستہ ہے، کام پڑتا بولے تو بار بار بات ہوتی، ایک تو غیر محرم، دوسرا پھر کوئی دوسری چیزیں وابستہ نہیں ان سے، تو لہذا بات چیت نہ ہونا یہ ایک عقلی بات ہے، عقل میں بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بغیر کسی کمپیریزن کے میں سمجھانے کے لیے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میری بھائی ہے، یا میرا دوست ہے، یا میرا بزنس پارٹنر ہے، ان لوگوں سے کبھی رشتے کے حوالے سے، کبھی بزنس کے حوالے سے، کبھی دوستی کے حوالے سے بار بار ملاقات اور بات ہوتی رہتی۔ کوئی اجنبی عورت ہے، کسی مسلمان کی بہن ہے، تو وہ میری بھی بہن ہے، لیکن وہ بہن ہونے کے باوجود اسلامی بہن ہے، اس کا میرا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، میں اس سے کیوں بات کروں گا؟ ہاں اگر وہ کسی مسئلے میں مجھ سے فون کرے، مولانا یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھو میں مسئلہ یہ ہے بتا دیتا ہوں، ختم، مسئلہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ مجھے سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ کوئی ایک مسلمان بہن مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ غیر محرم ہے، وہ اجنبی ہے میرے لیے۔ ہاں ضرورت کے درجے میں کوئی مسئلہ شرعی رہنمائی جاتی تھی، کر لیے، بات ختم ہو گیا، کیا میں اس سے بات کرتے رہوں گا بلا تشبیہ و تمثیل؟ اسی طرح جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ غیر محرم تھی، اور وہاں کوئی وابستگی نہ تھی، جارحتی تعلقات تھے، نہ کوئی اور زیادہ رشتے کا معاملہ تھا، نہ کوئی اور رشتہ داری تھی، نہ کوئی ایسا تھا۔ ہاں نواسے جو ہے نا بنت رسول تھی، احترام سر آنکھوں پر تھا، اور بہت اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی، لیکن رشتہ تو حرمت کا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی عقلی بات، کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ملاقات نہ ہونا، بات چیت نہ ہونا، یہ اس بنیاد پر تھا کہ ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے بعد سیدہ زیادہ باحیات بھی نہیں رہی، 6 مہینے میں بیمار ہو گئی، پھر 6 مہینے میں وصال ہو گیا۔ اس کو یہ رنگ دینا کہ بی بی فاطمہ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر کیا کی، بات کو چھوڑ دی، بات کو ترک کر دی، اس پر نعرہ تکبیر لگ رہا، واہ واہ ہو رہی، یہ کیا بات ہے؟
تو لہذا بی بی فاطمہ کی طرف غصے کی نسبت کرنا اور تعلق کو توڑنے کی نسبت کرنا یہ صریح گستاخی ہے بی بی فاطمہ کی. یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث رسول پر بی بی فاطمہ کو غصہ آیا. یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ ترک تعلق توڑنا جو کہ اسلام میں حرام ہے اس کی مرتکب ہوئی. نعوذ باللہ، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ بی بی فاطمہ غصہ نہیں ہوئی، بلکہ جب ذہن میں آیا کہ سرکار کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یاد دلایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو اپنے مطالبے پر تھوڑا سا افسوس یا ندامت ہوئی. ذہن میں نہیں تھی بات. اور دوسرا، آپ نے ترک تعلق نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی اس لیے نہیں کی، پھر بعد میں حیات بھی زیادہ نہیں رہی، موقع بھی نہیں ملا. یہ وجہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی رکھنا ہے. اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھ لے. صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہاں تھوڑی سی بھی گستاخی گمراہی کے حد تک پہنچا دیتی ہے. ہمیشہ صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو یا انبیاء کی بات ہو، ہمیشہ اچھا سوچنے کی کوشش کرنا. نہیں معلوم تو عالم ہوتے بھی جاہل بن جانا وہاں بہتر ہے. اپنی علمیت بگاڑنے کے بجائے میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. اگر کسی نبی کی بات آ جائے، کسی رسول کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، کسی چیز کو کہیں چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بالکل سیف سائڈ ہے. وہاں زبان درازی کر کے جہنم کا میں جو ہے نا داخلے کے بجائے، ایمان کھو دینے کے بجائے، سب میں سیف سائڈ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یا کسی اچھے ماہر عالم دین عاشق رسول کی طرف کیا کر دینا، رجوع کر دینا، ان سے پوچھ لیجیے. یہ سیف سائڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو الغرض وہاں چیما گوئی کرنے کے بجائے یہ وہ بول. آج کل ایسے بچے فیس بک واٹس ایپ پہ جو ہے نا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں، بات فتوے دے رہے ہیں کہ جن کو طہارت لینے کا سلیقہ نہیں ہے، جن کو اگر پکڑ کر پوچھا جائے تو 5 کلمے یاد نہیں ہے، جن کو اگر 5 کلمے تو دور کی بات 3 کلمے جن کو یاد نہیں ہے، جن کو نماز پڑھنے کی اذکار نماز جن کو یاد نہیں ہے، دین کے بنیادی، اب وہ فتوے دے رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. ارے تمہارا تو دائرہ ہی وہ نہیں ہے، تمہارا تو وہ مقام ہی نہیں ہے. وہاں قدم رکھنا بھی تمہارے لیے زبان اور اعضاء کو احتیاط کے ساتھ بادب انداز میں جانا ہے. زبان بھی کھلی تو ادب کے ساتھ، اور کچھ بھی ہو تو جو بھی بات ہوئی وہاں ادب کے ساتھ ہونا ہے. بغیر علم کے تو جو چاہے فتوے دے رہے ہیں. اس بات کا لحاظ رکھیے، اس بات سے ہمیشہ بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ باغ فدق کا معاملہ جو ایک اس کو غیر طور پر رافضی ذہن رکھنے والوں نے اچھال دیا ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے جو میرے مطالعے میں جو باتیں آئی وہ میں نے، اور اس میں اور کئی باتیں ہیں، احادیث بھی ہیں جس سے یہ بات واضح طور پر روز روشن کی طرح کھل کر آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی خلافت سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اب رہا جو مشورے کے بارے میں تھوڑا اختلاف تھا، تو مشورہ کرنے کا موقع نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت خواہی کر دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل صاف رکھ لیا. ان بزرگوں کو، خواہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی طرح سمجھنا، دلوں میں رکھنے والے، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، یہ سب میں بڑی نادانی ہے. ارے ان کے دل وہ پاکیزہ دل تھے. سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوق میں کے دلوں کو دیکھا، اس میں سب میں پاکیزہ جو دل تھے ان کو جو ہے نا میرے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. وہ لوگ بڑے صاف گو، حق گو، حقیقت گو لوگ تھے. ہماری طرح دلوں میں رکھنے والے جو ہے نہیں تھے. ان سلام نہیں کرا، ان جواب نہیں دیا، ان یہ نہیں کرا، یہ چھوٹی چھوٹی ذہنیت، یہ چھوٹی چھوٹی تنگ دلی یہ ہمارا ہے. ہم جو ہے نا غلام ہو کر بادشاہوں کو اپنے اوپر بادشاہوں کو سوچنا، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری وہ ہے چھوٹا پن ہے اور علم کی کمی اور جہالت ہے. تو میں یہاں اس لیے اتنی تاکید سے بات بول رہا ہوں کہ وہاں اگر آپ ذرا بھی غلطی کر دیں تو یا تو آپ کا الزام، یا تو آپ سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ قرار پائیں گے، یا اگر اس طرف لے لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بی بی فاطمہ کا جو ہے نا وہ کر دیں گے. تو یہاں احتیاط کا مقام ہے، یہ پل صراط ہے. سمجھے؟ تو بہرحال عزیزان محترم، ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ حالات تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد پیش آئے. تو بہرحال